وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. صدر علم و ادراک، محترم اساتذہ کرام اور میرے اصل ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب انقلاب. مجھے آپ حضرات کی کچھ توجہ درکار ہے. امید ہے آپ حضرات میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے. معزز سامعین، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر، ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں سے نظریں ہٹا کر، اس ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائے، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہیں تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر تو فخر کیا جاتا تھا. انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو ذکرہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت حیوانوں جیسی زندگی پر بسر کرنے پر مجبور تھی. کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بحث کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. افراتفری، اضطراب، بے چینی، بدی کا راگ اور بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا. پھر وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، جو قحط سالی میں مبتلا انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا بلکہ ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا. اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا، انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کی انقلابی تعلیمات سے دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا، دنیا میں اس کی مثال نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہی ہوگی. قرآن نے کیا کیا انقلاب برپا نہیں کیا. قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدلتی، معیشت بدلتی، تجارت بدلتی، معاشرت بدلتی، ثقافت بدلتی، سیاست بدلتی، باطن بدلے، انسان بدلے. ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل و ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و معرفہ بن گئے، شرابی اور بدکار زاہد و شب بیدار ہو گئے. جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، مدعی تھا داعی بن گیا، قطرہ تھا سمندر بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا بارش بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا. اور سنو ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا غنی بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، امین الامہ تھا ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ انقلاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے برپا ہوا. یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے برپا ہوا. یہ تبدیلی قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی. یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے برپا ہوا.
معزز سامعین، آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس کی کسی آیت میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی شبہ نہیں بدلا. لیکن افسوس، صد افسوس مسلمانوں، تم کتنے بد نصیب ہو. تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم بھیک مانگتے ہو. تمہارے سامنے آب شیریں کا دریا بہ رہا ہے مگر تم العطش العطش پکار رہے ہو. تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو. ارے چھوڑو مسلمانوں، چھوڑو لیلا اور اسٹالن کو، ماؤزی تنگ اور مغربی جمہوریت کے شراب کو. تم قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لو. یقین مانو سارا یورپ، سارا امریکہ تمہارے قدموں میں آ گرے گا. جدید دور کی جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے. ارے اٹھو مسلمانوں، اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو. افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سانپ بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو نہ اس کو دنیا کے استفادے کے لیے پیش کرتے ہو. شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا بس اب زمان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب زمان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.